بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصابت ہو اور جس کو پہنچے من النجاست المغلظۃ نجاست غلیظہ کالدم جیسا کہ خون والبول اور پیشاب والغائط اور پاخانہ والخمر اور شراب مقدار الدرہم وما دونہ ایک درہم کی مقدار اور اس سے کم جازت الصلاۃ معہ نماز جائز ہے اس کے ساتھ وَإِن زادہ اور اگر زائد ہو لم یجز تو جائز نہیں ہے وَإِن اصابت ہو اور اگر اسے پہنچے نجاست مخففۃ نجاست خفیفہ کبول ما یؤکل لحمہ جیسا کہ اس جانور کا پیشاب کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جازت الصلاۃ معہ جائز ہے نماز اس کے ساتھ ما لم تبلغ جب تک نہ پہنچے ربع الثوب چوتھائی کپڑے کو۔ نجاست دو قسم پر ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسا کہ پیشاب، خون، شراب وغیرہ، اور نجاست خفیفہ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اگر ایک درہم کی مقدار یا اس سے کم ہو یعنی 3.5 ماشہ یا اس سے کم ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی، اور اگر نجاست خفیفہ ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز اس وقت تک جائز ہوگی جب تک کہ وہ چوتھائی کپڑے کو نہ پہنچے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسا کہ خون، پیشاب وغیرہ، اور نجاست خفیفہ جیسے کہ ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اگر ایک درہم یا اس سے کم کی مقدار ہو یعنی 3.5 ماشہ یا اس سے کم کی مقدار ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہو تو پھر نماز جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو جب تک چوتھائی کپڑے کو نہ پہنچے وہ نجاست تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے، اور اگر زیادہ ہو چوتھائی کپڑے سے زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ باقی چوتھائی کپڑے سے کیا مراد ہے؟ پورے کپڑے کا چوتھائی یا پورے جسم کا چوتھائی یا اس جگہ کا چوتھائی کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے؟ تو بعض کہتے ہیں مراد پورے کپڑے کا چوتھائی ہے، اور بعض کہتے ہیں مراد اس حصے کا چوتھائی ہے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ چوتھائی کپڑے سے کیا مراد ہے، پورے کپڑے کا یا پورے جسم کا چوتھائی یا اس جگہ کا چوتھائی، اس حصے کا چوتھائی کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ مراد پورے کپڑے کا یا پورے جسم کا چوتھائی ہے، اور بعض کہتے ہیں اس حصے کا چوتھائی ہے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ وتطہیر النجاست اور نجاست کو پاک کرنا التی یجب غسلها کہ جس کو دھونا واجب ہے علی وجہین دو طریقوں پر ہے، فما کان له عین مرئیۃ تو جس کا ہو جسم دکھائی دینے والا، فطہارتها تو اس کی طہارت، اس کی پاکی، زوال عینھا اس کے عین کا زائل ہونا ہے، الا ان یبقى من اثرها مگر یہ کہ باقی ہو اس کے اثر سے، ما وہ چیز یشق ازالتها کہ مشکل ہو اس کو زائل کرنا، وما لیس له عین اور وہ کہ جس کا نہ ہو جسم مرئیۃ نظر آنے والا، فطہارتها تو اس کی پاکی یہ ہے، ان یغسلا کہ اس کو دھوئے، حتی یغلبا حتیٰ کہ غالب ہو علی ظن الغاسل دھونے والے کے گمان پر، انہ قد طہرا کہ بے شک وہ پاک ہو گیا ہے۔ نجاست دو قسم پر ہے، ایک وہ کہ جو نظر آتی ہے جس کا جسم نظر آتا ہے، اور دوسری نجاست وہ ہوتی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ ان دونوں کی پاکی کا حکم الگ الگ ہے۔ تو جو دکھائی دیتی ہے اس کی پاکی یہ ہے کہ اس کا عین زائل ہو جائے، اس کی جسامت ختم ہو جائے۔ ہاں اگر وہ ایسی ہو کہ اس کا اثر باقی ہے اور اس اثر کو زائل کرنا مشکل ہے تو پھر ٹھیک ہے، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ نجاست جو دکھائی نہیں دیتی اس کی پاکی یہ ہے کہ اتنا دھوئے کہ غالب گمان میں یہ بات آ جائے کہ اب یہ پاک ہو چکا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔
نجاست دو قسم پر ہے، ایک وہ جس کا جسم ہوتا ہے نظر آنے والا یعنی جو دکھائی دیتی ہے، اور دوسری وہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہو اس کی پاکی یہ ہے کہ اس کا عین زائل ہو جائے، اس کی جسامت ختم ہو جائے۔ ہاں اگر اس کا ایسا اثر باقی رہ جائے کہ جس کو زائل کرنا مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، اب وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور جس کی جسامت نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، تو اس کی پاکی یہ ہے کہ اتنا دھوئے کہ غالب گمان میں یہ بات آ جائے کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ والاستنجاء، اور استنجا سنت ہے، یجزئ فیہ، کافی ہوگا اس میں، الحجر، پتھر، والمدر، اور ڈھیلا، وما قام مقامہما، اور جو ان دونوں کے قائم مقام ہو، یمسحہ، مخرج کو پونچھے، حتی ینقیہ، حتیٰ کہ اس کو صاف کر دے۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے۔ وغسلہ بالماء افضل، اور اس کو پانی کے ساتھ دھونا افضل ہے۔ وان تجاوزت، اور اگر آگے بڑھ جائے، النجاست، نجاست، مخرجہا، اپنے مخرج سے، لم یجز فیہ الا الماء، تو جائز نہیں ہے مگر اس میں مگر پانی، او المائع، یا بہنے والی چیز، ولا یستنجی، اور استنجا نہ کرے، بعظم، ہڈی کے ساتھ، ولا روث، اور نہ لید کے ساتھ، ولا بطعام، اور نہ کھانے کے ساتھ، ولا بیمینہ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ استنجا کرنا مسنون ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار فرمائی، مواظبت اختیار فرمائی۔ اس میں پتھر، ڈھیلا، اور جو ان کے قائم مقام ہو صفائی کرنے میں، وہ بھی کافی ہو جائے گا، اور مخرج کو اچھی طرح سے صاف کرے۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اس میں کوئی مسنون عدد نہیں ہے کہ 3 یا 5 ہونے چاہیے، کیونکہ مقصود تو صفائی ہے، تو جتنے پتھروں سے اور ڈھیلوں سے صفائی ہو جائے بس کافی ہے۔ وغسلہ بالماء افضل، اگرچہ پتھر وغیرہ سے استنجا کرنا صحیح ہے، لیکن پانی کے ساتھ پانی استعمال کرنا بھی افضل ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، یہ پانی استعمال نہ کرنا جائز تب ہے جب کہ نجاست اپنے مخرج سے نکلی ہوئی نہ ہو۔ اگر نجاست اپنے مخرج سے نکل گئی تو پھر صرف پانی ہی کفایت کرے گا، کسی اور چیز سے استنجا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ولا یستنجی بعظم، استنجا میں ہڈی استعمال نہ کرے، لید اور کھانا استعمال نہ کرے، ولا بیمینہ، اور دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہ کرے۔